تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس تاریخی جائزے میں چلتے ہیں۔ آج ہم ان مخصوص حکمت عملیوں کو بالکل قریب سے دیکھیں گے جو مکہ کی اشرافیہ نے، وہاں کے سرداروں نے ابتدائی اسلامی تبلیغ کو کچلنے کے لیے استعمال کی۔ جب یہ پیغام پوشیدہ مرحلے سے نکل کر اعلانیہ طور پر سامنے آیا نا، تو سچ مانیے اس نے اس وقت کے معاشرے کے سب سے طاقتور طبقے کی نیندیں اڑا دیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ اپنا اثر و رسوخ بچانے کے لیے وہ لوگ کس حد تک گئے۔ ہم اس پوری تاریخی مخالفت کو 6 حصوں میں بانٹ کر سمجھیں گے۔ پہلا، اعلانیہ تبلیغ کا صدمہ۔ دوسرا، مذاق اور شور و غل۔ تیسرا، غیر متوقع اتحادی۔ چوتھا، سمجھوتے کا جال۔ پانچواں، رشوت کی پیشکش۔ اور آخری یعنی چھٹا حصہ کہ کیسے ان کا اپنا پروپیگنڈا الٹا انہی پر بھاری پڑ گیا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس حیران کن استقامت سے ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیا گیا۔ یہ صرف کوئی پرانی ہسٹری نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کے ٹکراؤ اور مؤثر ابلاغ کی ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ اعلانیہ تبلیغ کا صدمہ۔ مکہ کے سرداروں کا ریئیکشن اتنا شدید کیوں تھا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس پیغام کی شدت کو محسوس کرنا ہوگا۔ دیکھیے، توحید یعنی خدا کے ایک ہونے کا جو بنیادی پیغام تھا، وہ اس کثیر الاعتقادی معاشرے کے لیے جو کہ بے شمار بتوں کے گرد گھومتا تھا، بالکل ہی ناقابل ہضم تھا۔ مکہ کا پورا مسابقتی اور تجارتی کلچر اسی نظام پر ٹکا ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر ایک معبود کی بات کی تو سرداروں نے فوراً محسوس کر لیا کہ بھئی یہ تو ہمارے مرتبے اور پوری معاشی بالادستی پر سیدھا وار ہے۔ یہ پیغام محض کوئی نیا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سماجی برابری لے کر آ رہا تھا جس سے ان سرداروں کو اپنا سٹیٹس اور اپنی چودراہٹ چھن جانے کا شدید خطرہ محسوس ہوا۔ اور اسی خطرے نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے دفاعی ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ ہمارا دوسرا حصہ اسی بارے میں ہے، مذاق، شور اور رکاوٹیں۔ یہ ایک بہت ہی پرانا لیکن مؤثر نفسیاتی حربہ تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون اور کاہن جیسے القابات دے کر ان کی ذات پر حملے شروع کر دیے۔ اور تو اور جب بھی آپ تلاوت فرماتے تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اتنا شور مچایا جاتا کہ کوئی بھی آواز نہ سن سکے۔ ظاہر ہے یہ مسلسل تانے اور یہ حرکتیں شدید جذباتی تکلیف دیتی تھیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کا الہامی علاج کیا بتایا گیا؟ صبر اور نماز اور سجدے میں سکون تلاش کرنا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ چاہے جتنا بھی شور ہو، اپنا مقصد نہیں بھولنا اور اپنی جذباتی لچک تو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ اس حوالے سے ندر بن حارث نامی ایک مخالف کی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ اس نے کیا کیا کہ باقاعدہ شام کے بازاروں تک کا سفر کیا اور وہاں سے پرانے بادشاہوں کی سنسنی خیز کہانیاں لا کر مکہ کے چوراہوں پر سنانا شروع کر دیں۔ اس کا واحد مقصد لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹانا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل آج کل کی مس انفارمیشن اور ڈیجیٹل ڈسٹریکشن مہم کی طرح نہیں ہے، جہاں اصل اور اہم بات کو دبانے کے لیے بے بنیاد اور سنسنی خیز کہانیوں کا شور مچا دیا جاتا ہے۔ خیر، جب یہ مذاق اور شور و غل کام نہ آیا تو انہوں نے اگلا قدم اٹھایا۔ تیسرا حصہ، غیر متوقع اتحادی۔ اب اشرافیہ نے سیاسی دباؤ کا راستہ اپنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سرپرست ابو طالب کو ٹارگٹ کیا۔ اور یہاں جو چیز انسان کو واقعی حیران کر دیتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر متزلزل یقین۔ جب سرداروں نے ابو طالب کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ اس مشن کو روک دیا جائے تو آپ کا جواب تھا کہ خدا کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ جذباتی اور روحانی استقامت تھی جس نے دباؤ ڈالنے والوں کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ اس صورتحال سے آج کے دور کے لیے ایک بڑی زبردست حکمت عملی سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ مشکل وقت میں اور خاص طور پر حق بات پہنچانے کے لیے متنوع معاشرے میں غیر متوقع اتحادی تلاش کرنا بالکل درست ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے دور میں ہم اپنے حقوق کے تحفظ یا پیغام پہنچانے کے لیے موجودہ سیکولر نظام میں غیر مسلم سیاسی رہنماؤں یا اثر و رسوخ رکھنے والوں کا ساتھ لیتے ہیں۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ معاشرے میں موجود ہر اس طاقت کا سہارا لیا جائے جو سچ کو دبنے سے بچا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، سمجھوتے کا جال۔ جب دھمکیوں اور سیاسی دباؤ سے بھی بات نہ بنی تو مکہ کے ان سرداروں نے ایک نہایت چالاک اور خطرناک پیشکش کی۔ انہوں نے مفاہمت کے نام پر عقائد کو مکس کرنے کا آئیڈیا دیا کہ چلو 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ بظاہر بڑی پرکشش آفر تھی، ہے نا؟ لیکن اس موقع پر جو وحی نازل ہوئی اس نے کسی بھی قسم کے سمجھوتے کو 2 ٹوک الفاظ میں رد کر دیا۔
بنیادی روحانی اصولوں اور حق کے معاملے میں کوئی مکس اینڈ میچ نہیں ہو سکتا۔ اس کو تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ابتدائی مکی دور میں اسلام نے وقتی طور پر بعض معاشرتی برائیوں مثلاً شراب یا سود وغیرہ کو برداشت کیا، کیونکہ معاشرے کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو خدا کی وحدانیت یعنی توحید کے معاملے میں شروع دن سے ہی زیرو ٹالرنس تھی۔ اس پر 1% بھی سودے بازی نہیں کی گئی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے بنیادی اصولوں پر ڈٹے رہنا کتنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، رشوت اور وحی۔ جب دباؤ اور سمجھوتے کی ساری کوششیں فیل ہو گئیں تو مکہ کا ایک بہت ہی سمجھدار سردار عتبہ ایک وفد لے کر آیا تاکہ سیدھا سیدھا خاموشی خرید لے۔ عتبہ نے آتی ہی ہر وہ دنیاوی لالچ سامنے رکھ دیا جس کا انسان تصور کر سکتا ہے۔ بے پناہ دولت، پورے عرب کی بادشاہت اور خوبصورت ترین عورت سے شادی کی پیشکش۔ اشرافیہ کا خیال تھا کہ بھائی کوئی تو معاشی یا سماجی وجہ ہوگی نا اس ساری مہم کے پیچھے۔ وہ اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہے تھے کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ انہیں لگا کہ جو سماجی دھمکیوں سے نہیں ڈرا وہ اس بے پناہ دولت کے آگے تو ضرور جھک جائے گا۔ اب یہاں ذرا رکیے اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث نہیں کی، نہ ہی کوئی غصہ دکھایا، بس نہایت خاموشی اور وقار سے اس کی پوری بات سنی اور پھر سیدھا قرآن کی سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ بس یہ براہ راست کلام کی طاقت کا ایسا کمال استعمال تھا کہ اس نے ثالثی اور بحث کے سارے دروازے ہی بند کر دیے۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ اور پچھلی قوموں کے انجام کی وارننگ سن کر عتبہ اتنا زیادہ ڈر گیا کہ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور چیخ کر بولا، بس کرو محمد، بس کرو۔ سوچیں ذرا، جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ اندر سے پوری طرح ہل چکا تھا۔ یہ ہوتی ہے سچائی اور براہ راست کلام کی طاقت۔ آخر میں جب ان کی دولت اور رشوت بھی کچھ نہ بگاڑ سکی تو وہ اپنے آخری حربے پر اتر آئے۔ چھٹا حصہ، ناکام پروپیگنڈا۔ انہوں نے پوری طرح سے کردار کشی کی مہم شروع کر دی کہ جو بھی مکہ آئے اسے پہلے ہی اس مجنون سے خبردار کر دو۔ لیکن یہ وار کیسے الٹا پڑا، اس کی سب سے شاندار مثال قبیلہ دوس کے مشہور شاعر طفیل بن عمرو کا واقعہ ہے۔ سرداروں نے انہیں اتنا زیادہ ڈرایا کہ طفیل نے کعبہ جاتے وقت اپنے کانوں میں روئی تک ٹھونس لی کہ کہیں آواز نہ پڑ جائے۔ لیکن پھر ان کی اپنی عقل نے انہیں روکا کہ میں تو ایک سمجھدار اور پڑھا لکھا انسان ہوں، بھلا میں خود سن کر فیصلہ کیوں نہ کروں؟ اور جیسے ہی انہوں نے کانوں سے روئی نکالی اور تلاوت سنی، انہوں نے فوراً حق کو پہچان لیا۔ دیکھیے کیسے مکہ کی اشرافیہ کی یہ شنسنی خیز پروپیگنڈا مہم دراصل مفت پبلسٹی بن گئی۔ آج کل کے سوشل میڈیا الگورتھمز بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ منفی خبروں کو اچھالتے ہیں، لیکن وہی شور اکثر تجسس رکھنے والے کھلے ذہنوں کو سچ تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اور اس واقعے کا ایک اختتام بھی کمال ہے۔ جب طفیل بن عمرو نے واپس جا کر اپنے قبیلے کو تبلیغ کی اور ابتدا میں سخت مخالفت اور ناکامی کا سامنا کیا تو وہ تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ہی قبیلے کے لیے بد دعا مانگنے کو کہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے یا انتقام کے بجائے اتنی شاندار جذباتی لچک دکھائی کہ بد دعا کے بجائے قبیلہ دوس کی ہدایت کے لیے دعا کر دی، اور اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ بعد میں پورا کا پورا قبیلہ حق کے راستے پر آ گیا۔ تو اس پورے تاریخی سفر کے بعد ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر بے تحاشا دولت کا لالچ، جان لیوا دھمکیاں اور اس دور کی اشرافیہ کا وہ زبردست منظر پروپیگنڈا بھی اس پیغام کو نہ دبا سکا، تو آج کے اس شور و غل والے پولرائزڈ اور ڈیجیٹل دور میں حق کی بقا کے بارے میں یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ طاقت کے کھیل اور مخالفین کے ہتھ کنڈے آج بھی ویسے ہی ہیں، لیکن سچ کی طاقت اور استقامت کا یہ نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ بغیر کسی سمجھوتے والا سچ ہر دور میں اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ امید ہے اس جائزے سے آپ کو بہت کچھ نیا سوچنے کو ملا ہوگا۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔